اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں بچوں، آج میں آپ کو 10ویں جماعت کی درسی کتاب سے جو پڑھانے جا رہا ہوں وہ ہے نظم. ہاں بچوں، کل میں نے آپ کو نظم کے بارے میں جانکاری دے دی. نظم کس سے کہتے ہیں، اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ نظم کے لغوی معنی ہیں انتظام کرنا، موتی پرونا یا ترتیب دینا. اور یہاں لفظ نظم نثر کی ضد کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے. اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا کہ نظم کی 4 قسمیں ہیں جو ہم نے کل تفصیلاً میں نے آپ کے سامنے بیان کی. پابند نظم بولا، نظم میرا، آزاد نظم اور نثری نظم. ہاں بچوں، یہ کل ہم نے پڑھا، اور آج ہم نذیر اکبر آبادی کی حالات زندگی اور اس کی نظم نگاری پر ایک سرسری جائزہ لیں گے، یا آپ سمجھے ایک نوٹ بھی ہم لکھ سکتے ہیں. ہاں، اب ہم دیکھیں گے حالات زندگی نذیر اکبر آبادی کی. ولی محمد نام اور نذیر تخلص 1735 عیسوی میں دہلی میں پیدا ہوئے. والد کا نام محمد فاروق تھا. ان کے ہاں 12 بچے تھے، لیکن نذیر ہی زندہ رہے، باقی سب وفات پا گئے. اس طرح نذیر ماں باپ کے اکلوتے بیٹے تھے اور ان کو بہت پیارے تھے. نذیر کی ابتدائی تعلیم بڑے لاڈ پیار سے ہوئی. انہوں نے ابتدائی تعلیم مولوی محمد قاسم اور ملا ولی سے حاصل کی. عربی کی تعلیم زیادہ حاصل کی، فارسی بھی پڑھی، اردو میں بھی مہارت حاصل کی. اس کے علاوہ پنجابی، مارواڑی، بھاشا، یورپی اور ہندی زبان بھی جانتے تھے. خوشنویسی میں بھی مہارت حاصل کی. موسیقی سے فطری لگاؤ تھا. ورزش اور سپاہ گری میں بھی ماہر تھے. نذیر قناعت پسند، نیک دل، حلیم اور با اخلاق اور ہمدرد انسان تھے. ان کے دوستوں کا دائرہ بہت وسیع تھا. بلا امتیاز مذہب و ملت سب کے ساتھ ان کے یکساں تعلقات تھے. سب کے میلوں اور تہواروں میں شامل ہوتے تھے. کچھ عرصہ بعد آگرہ میں لڑکے پڑھانے لگے. شباب میں ہی متھرا میں پڑھاتے تھے، جہاں انہیں 17 روپے ماہوار تنخواہ ملنے لگی. معلمی کا پیشہ ان کو زیادہ پسند تھا، اس لیے زندگی بھر اسی پیشے میں دلچسپی لیتے رہے. احمد شاہ ابدالی کے حملے کے وقت دہلی چھوڑ کر اکبر آباد آگرہ چلے گئے اور پھر مستقل طور پر وہیں کے ہو رہے اور نذیر اکبر آبادی کہلائے. 90 برس کی عمر میں ان پر فالج کا حملہ ہوا. 4 برس اسی مرض میں مبتلا رہے اور 1830 عیسوی میں وفات پائی. ہاں بچوں، کیا ونان حالات زندگی نذیر اکبر آبادی سند یہ ونان دپان ناو ہسا اوس امس ولی محمد تو نذیر ہسا اوسن تھومت پانس تخلص. تو 1735 من سا اوس دلہِ منٛز زامُت تہٕ مٲلِس اوسُس ناو محمد فاروق. دپان أمۍ سٕنٛدِس مٲلِس ہسا ٲسۍ زامٕتۍ 12 بچہِ. کٔژ بچہِ ٲسۍ أمۍ سٕنٛدۍ مٲلِس زامٕتۍ؟ 12 بچہِ. مگر أمِس ٲسۍ 10 بچہِ گُزریمٕتۍ، 10 بچہِ موٗدمٕتۍ تہٕ یِہوٚے اکھ اوسُس روٗدمُت زِندٕ
کُس نذیر اکبر آبادی یوتن اوس أمِس بہو بچو منٛز روٗدمُت زِندٕ تہٕ باقی ٲسِس گٔمٕتۍ سٲری یہِ ہسا یہِ ییٚمہِ دُنیا تہٕ یِتھ پٲٹھۍ ہسا اوس نذیر مٲلِس ماجہِ ہُنٛد کُن اولاد تہٕ أمِس ہسا اوس سٮ۪ٹھاہ لاڈ پیار کیازِ 10 بچن منٛز آسُن اکھ بچہِ زِندٕ یہِ کوتاہ خانہٕ وول آسہِ تہٕ أمِس کوتاہ پیار آسہِ مٲلِس ماجہِ ہِنٛدِ ذٔریعہِ میلان دپان نذیرن ہسا یُس ابتدٲیی تعلیٖم کٔر بچپنسٕے منٛز یُس أمۍ سٹاٹ کوٚر تعلیٖم یہِ ہسا میج أمِس بڑٕ لاڈٕ پیارٕ سان بڑٕ محبتہٕ سان بڑٕ یہِ ہسا یہِ خانہٕ ماجہِ سۭتۍ أمِس یہِ تعلیٖم میجمٕژ چھِ تہٕ ابتدٲیی تعلیٖم ہسا پرنو یہِ اوس مولوی تس اوس ناو مولوی محمد قاظم بیٚکِس اوس ناو مُلا ولی یِمن نِش یہِ پران اوس تہٕ مگر زیادٕ تر سُہ کٔر أمۍ تعلیٖم عربیَس منٛز کٔر أمۍ زیادٕ تعلیٖم حٲصِل فارسی تہِ پوٚرُن اُردوٗوس منٛز کٔرنہٕ سٮ۪ٹھاہ مہارت حٲصِل تہٕ امہِ علاوٕ اوس یہِ پنجٲبۍ مارواڑی باشا یوٗرپی تہٕ ہِندی زبان تہِ زانان تِمن زبٲنۍ منٛز تہِ اوس یہِ ہٮ۪کان کتھ کٔرِتھ تہٕ خوش نویسی یُس ہسا لیکھان اوس یہِ ہسا اوس زبردست لیکھان اتھ لیکھنس منٛز اتھ خوش نویسی منٛز ہسا ٲس أمۍ مہارت حٲصِل کٔرمٕژ تہٕ موسیٖقی سۭتۍ ہسا اوسُس سٮ۪ٹھاہ لگاو تہٕ بیٚیہِ ہسا اوس ورزش منٛز یہِ سٮ۪ٹھاہ مٲہِر اچھا دپان نذیر ہسا اوس قناعت پسنٛد نیک دِل شریٖف تہٕ بیٚیہِ ہسا اوس با اخلاق تہٕ بیٚیہِ ہسا اوس اکھ ہمدرد اِنسان ییٚمِس ٲس آسان باقٕے اِنسانن سۭتۍ ہمدردی دوستن ہُنٛد دٲیرٕ ہسا اوس واریاہ أمِس ہسا ٲسۍ واریاہ پنُن فرٛینٛڈ سٔرکٕل ہسا اوس أمِس واریاہ تِم کمہِ مذہبٕکۍ ٲسۍ کتھ مذہبس سۭتۍ ٲسۍ تعلُق تھاوان تِمن سۭتۍ ہسا اوس یہِ برابر ہِشی نظر کران ہِشی تعلقات ٲسِس تِمن سۭتۍ چاہے تِم کمہِ مذہبٕکۍ تہِ آسان پرٛٮ۪تھ کُنہِ ہٕنٛدٮ۪ن مٲلن تہٕ بڑٮ۪ن دۄہن منٛز اوس یِمن سۭتۍ شٲمِل گژھان تہٕ کینٛہہ کال کرنہٕ پتہٕ کٔر کٲم یہِ ہسا آو آگرس منٛز سُہ لوگ یہِ لڑکن پرناونہِ أتی متھراہس منٛزٕے اوس یہِ لڑکن پرناوان تہٕ اتہِ ٲسِس دِوان 700 رۄپیہِ ٲسۍ أمِس مِلان رٮ۪تس تنخواہ یِم بچہِ پرناونس مگر أمِس ہسا اوس یہِ پیشہٕ سٮ۪ٹھاہ پسنٛد اُستاد سُنٛد پیشہٕ اوس أمِس سٮ۪ٹھاہ پسنٛد تہٕ زندگی بھر ہسا روٚٹ أمۍ یِہوے پیشہٕ تہٕ اتھ پننِس پیشس سۭتۍ ہٲو سٮ۪ٹھاہ دلچسپی تہٕ ییٚلہِ ہسا احمد شاہ ابدالین حملہٕ یہِ ہسا ییٚلہِ پٮ۪ٹھ تمہِ ساتہٕ حملہٕ کوٚرُکھ احمد شاہ ابدالینس وقتس ییٚمہِ ساتہٕ حملہٕ گوٚو أمۍ ہسا ترٲو دہلی تٔتی تہٕ یہِ ہسا آو آگرہ تتہِ سُہ بسیو اکبر آبادس منٛز پتہٕ سُہ روٗد یہِ برابر یوٚتانۍ زِندٕ اوس روٗد تٔتھۍ اکبر آبادس منٛز بسان تہٕ أتی ہسا پیوٚو أمِس ناو پتہٕ نذیر اکبر آبادی پیوٚو أمِس أتی یاد دپان ییٚمہِ ساتہٕ یہِ نمتھ وُہُر اوس أمِس ہسا گوٚو فالٕج أمِس ہسا گوٚو وجہِ تہٕ 4 ؤرین سُہ روٗد یہِ اتھ مرضس منٛز مُبتلا تہٕ ٲخٕر کار 1803 منٛز سُہ گوٚو یہِ ییٚمہِ دُنیا یہِ ٲس أمۍ سٕنٛز حالاتِ زندگی وٕچھوس نذیر کی نظم نگاری نذیر کی طبیعت میں رنگین مزاجی اور آزاد روی تھی انہوں نے شاعری میں اپنے زمانے کی روشن سے ہٹ کر مختلف چیزوں کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا نذیر کی سب سے اہم خصوصیات ان کی نیچرل شاعری ہے اردو میں جس کے وہ خود پیشتر ہیں موجودہ نیچرل شاعری انہی کی مرہونی منت ہے اخلاقی شاعر ہونے کی وجہ سے ان کا ایک خاص مقام ہے نذیر نے کبھی کسی کی مدح یا ہجو نہیں لکھی انہوں نے غزلیں بھی لکھی جو اپنے رنگ میں کوب ہیں لیکن غزل سے کر انہوں نے ساری توجہ نظم کی طرف ظرف کر دی یہی وجہ ہے کہ ان کی نظموں میں اعلیٰ پایا کی چیز ہے نذیر کے کلام کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ خالص ہندوستانی شاعر تھے ان کی تلمیحات میں ہندوستان کی تاریخ اور اشخاص کا ذکر ہے ان کی نظموں میں بے پناہ موزونیت موسیقیت محاکات اور مرکہ نگاری پائی جاتی ہے انہوں نے مناظر قدرت کی تصویر خوشی مؤثر انداز میں کی ہے میلوں مجلسوں
عرسوں اور دوسری تقریبوں کی تصویریں نہایت سادہ اور پرخیب انداز میں کھینچی ہے۔ نظیر کا کمال ان کی فطرت، اخلاقی اور فلسفیانہ نظموں میں ظاہر ہوتا ہے، جن میں کئی تمثیل کی مدد سے اور کہیں صاف طور پر زندگی کی بے سباکی میں ہندوستانی سماج کا دل دھڑکتا ہے۔ ان کا بیان نہایت دلچسپ اور نیچرل ہے۔ ان کا کلام عارف باللہ کا کلام معلوم ہوتا ہے۔ وہ پہلے وطنی، قومی اور عوامی شاعر ہیں۔ جدید اردو کی بنیاد نظیر نے ڈالی۔ اردو نظم نگاری میں ان کا بہت مقام بلند ہے۔ دپان نظیر اکبر آبادی یس ہسا اوس دپان یہ أمۍ سٕنٛز طبیعت یہ رنگین مزاجُک نفر، یہ آزاد دلُک نفر، تو أمۍ سٕنٛز شاعری ہسا زمانے کی عام روشنی سے ہٹ کر، عام زمانے نش ہٹتھ أمۍ سٕنٛز روشنی ہسا مختلف چیزن پہ پنہ شاعری ہند باقین چیزن ہند پہ پن شاعری ہند موضوع بناوان، پن شعر بناوان۔ نظیر سٕنٛز خاص خصوصیت أمۍ سٕنٛز شاعری ہسا نیچرل، یہ ہسا نیچرل شاعری، أمِس ہسا أنٛدرے وزان یہ اردو میں یہ ہسا أمۍ سٕنٛز نیچرل شاعری ہسا چھِ نظیر اکبر آبادی مرہونِ مِنت، تو اخلٲقی شاعر آسنس منٛز اوس أمِس اکھ خاص مقام حٲصِل، تہٕ نظیرن ہسا چھنہٕ کُنہِ تہِ ساتہٕ ہیٚجو لیوٗکھمُت یا یِتھے پٲٹھۍ کانٛہہ چیٖز کوٚرمُت۔ یہِ ہسا اوس لیکھان غزلہٕ تہِ یِم ہسا پننہِ وقتہٕ تہِ زبردست آسہٕ، مگر غزلُک ہسا اوس أمِس پٮ۪ٹھ سورُے توجہ گژھان۔ یِہے وجہ اوس کہِ أمۍ سٕنٛز نظمہٕ آسہٕ سٮ۪ٹھاہ تھدِ پایچہِ۔ تہٕ نظیرن یُس کلام اوس، تٔمۍ سٕنٛدیو کلامو سۭتۍ ہسا چھُ یہِ معلوٗم سپدان، یہِ پتہ لگان کہِ یہِ ہسا اوس خٲلی ہندوستٲنۍ شٲعر، تہٕ أمۍ سٕنٛزن تلمیحاتن منٛز ٲس ہندوستانٕچ تلمیحات چھِ ونان تہٕ یتھ منٛز کُنہِ تٲریٖخٕچ ذِکر آسہِ آمُت کرنہٕ، أمِس اوس اتھ منٛز ہندوستانٕچ تٲریٖخ تہٕ أمۍ کٮ۪ن یِم خاص نفر ٲس تِہنٛز ذِکر ٲسن اتھ منٛز کٔرمٕژ۔ تہٕ أمۍ سٕنٛدٮ۪ن نظمن منٛز ٲس آسان موضوٗنیت تہِ موسیٖقیت تہِ آسان برقرار، تہٕ أمۍ سٕنٛدۍ ہسا ٲسۍ یِم ہسا شٲعر ٲسۍ آسان تِم ہسا شاعر ٲسۍ آسان تِم ہسا ٲسۍ قۄدرت کیو منٲظرو سۭتۍ آسان أمۍ بڑٕ مؤثر اندازس منٛز تِہنٛز تصویٖر کُشٲیی کٔرمٕژ۔ دپان مٲلن مجلسن منٛز یا بیٚین تقریٖبن منٛز ٲس آسان أمۍ سٕنٛز تصویٖر، أمۍ سٕنٛز تِم ہسا آسہٕ آسان سٮ۪ٹھاہ سادٕ تہٕ مگر تِم ہسا آسہٕ آسان پُرکیف اندازس منٛز یِمو آمژٕ کھیٖنچِتھ۔ دپان نظیرُن کمال ہسا اوس تٔمۍ سٕنٛز یُس یہِ فطرت ٲس، اخلٲقی یا فلسفی نظمہٕ آسہٕ أمۍ سٕنٛز ہسا اوس کمال یِمن فطری اخلٲقی تہٕ فلسفی نظمن منٛز اوس أمۍ سُنٛد یہِ کمال ظٲہر گژھان۔ تہٕ أمۍ سٕنٛز یِم توے ہسا ٲسۍ أمۍ سٕنٛدۍ کلام سٮ۪ٹھاہ مشہوٗر گوٚمُت، تہٕ جدید اردو نظمٕچ بنیاد ہسا چھِ ترٲومٕژ نظیر اکبر آبادین، توے چھِ أمِس اردو نظم نگٲری منٛز أمۍ سُنٛد مقام سٮ۪ٹھاہ بلند۔ بچو، یہ ٲس اسہِ نظیر اکبر آبادی کے حالات زندگی اور اس کے نظم نگاری۔ کل ہم انشاءاللہ نظیر اکبر آبادی کی نظم مفلسی پڑھنے جا رہے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔